انسانوں کو دی ہے۔ یہ بات بہت ضروری، عقل کی ہدایت جو صرف انسانوں کو ملی ہے، لیکن یہ تینوں ہدایات کیا ہیں؟ محدود۔ ہدایت کا چوتھا مرتبہ جو اس کی تکمیل کرتا ہے وہ وحی کی ہدایت ہے، نبوت، وحی و نبوت، الہدا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے، یہاں پر آ کے ہدایت کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ یعنی قرآن کے ذریعے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت مکمل ہوتی ہے، اور انسان کو دنیا کی پوری رہنمائی، دنیا میں زندگی بسر کرنے کی اور آخرت کے حوالے سے بھی رہنمائی ملتی ہے، کیسے کامیاب ہوگا۔ تو غرض یہ کہ ہم جب اللہ سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو بنیادی طور پر یہ مکمل ہدایت مانگتے ہیں کہ زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں سیدھا راستہ دکھا، وجدان کے اندر بھی، سماعت کے اعتبار سے بھی، اور عقل کے ہمارا استعمال ٹھیک ہو جائے اور قرآن و سنت سے مکمل رہنمائی حاصل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا، آپ کہہ دیجئے قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، بے شک میرے رب نے مجھے صراط مستقیم کی ہدایت کر دی ہے۔ تو گویا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی صراط مستقیم ہے۔ تو یہ صراط مستقیم مانگتے ہیں، اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اب کام ہمارا ہے کہ اس پر ہم چلیں۔ اور پھر اس کے بعد جو بات کہی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ یہ کس کے لیے؟ ہمارے لیے رہنمائی کے لیے اللہ نے بات لکھی، اللہ کو نہیں بتانا ہے، وہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا ہمارے لیے کہ یہ سیدھا راستہ کون سا، اس کی وضاحت کی گئی۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام کیا، یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ نے ان کے بارے میں بتایا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ قرآن مجید میں یہ ساری تفصیل ہمارے سامنے، ان کے راستے، ان کے کام، اللہ نے بہت سے نبیوں کا ذکر کیا، صالحین کا ذکر کیا، شہداء کا ذکر کیا، تو ان کا جو طریقہ کار تھا وہ ہمارے لیے رہنمائی ہے، اس راستے پہ چلنا ہے۔ اور پھر آخری بات کیا کہہ دی؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ان کا معاملہ کیا ہے؟ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے، ان کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے، ان سے بچنا ہے۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ ویسے تو یہود و نصارہ کے لیے استعمال ہوا، یہ اللہ کا غضب نازل ہوا، غضب اللہ علیہ، اس میں جو ہے ولعنت اللہ، اللہ نے یہودیوں کے لیے کہا، ضالین جو ہے نصارہ کے لیے کہا، لیکن صرف بات یہیں تک موجود نہیں ہے۔ جو بھی اللہ کی ہدایت سے اپنے آپ کو الگ کر کے اور اپنی مرضی یا دوسروں کی مرضی اختیار کرے، بالآخر وہ اسی جگہ پہنچ جاتا ہے۔ لہذا یہ بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ نے انبیاء کا راستہ بھی بتا دیا اور یہود و نصارہ کا راستہ بھی بتا دیا، اللہ کے نافرمانوں کا راستہ بھی بتا دیا، فرعون اور قارون کا راستہ بھی بتا دیا۔ تو فرعون اور قارون اور یہود و نصارہ، ان سارے راستوں سے بچتے ہوئے اور انعام یافتہ لوگوں کا راستہ اختیار کرنا۔ جب یہ ہمارے سامنے ہے تو اب ہمیں اس کے مطابق اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اللہ نے سب چیزیں ہمارے سامنے واضح کی ہیں، اور آمین کہہ کر ہم اللہ سے اس دعا کے قبول ہونے کی استدعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ، یہ سورہ فاتحہ مکی صورت تھی، جیسے عرض کیا تھا پہلی صورت ہے جو مکمل نازل ہوئی تھی۔ اب اس کے بعد سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ مدنی صورت ہے، اور یہ مدینے کے ابتدائی دور کے اندر نازل ہوئی ہے، یعنی اس کا بیشتر حصہ جو ہے پہلی اور دوسرے ہجری کے اندر سال کے اندر نازل ہو گیا۔ البتہ اس میں وہ آیات بھی موجود ہیں جو بہت بعد میں نازل ہوئی ہیں، جیسے اس میں سود کی حرمت کی آیات ہیں، وہ بالکل یعنی فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہیں، وہ بھی اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے شامل کر دی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہمارے سامنے ہے کہ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات جو ہیں یہ مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں معراج کے موقع پر، تو وہ بھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شامل کر دی ہیں۔ لیکن اس کا بیشتر حصہ جو ہے وہ مدنی دور کا ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے وہ ہدایات رکھی ہیں کہ اس میں پہلا حصہ جو ہے تمہیدی حصہ ہے، جو پہلے یعنی 39 آیات تک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بارے میں بتایا کتنے قسم کے ہیں، اور پھر وہ بنیادی دعوت ان کے سامنے رکھ دی کہ جو انسانوں کو اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، انسانوں کو کس حیثیت سے زمین پر بھیجا گیا، یہ سب باتیں بتا کر پھر بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد پھر جو اسلامی سوسائٹی مدینے میں قائم ہو رہی تھی اس کے اصول، ضابطے اور قاعدے اور رہنمائی اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں عطا فرمائی ہے۔
اور اس طرح پھر آخر میں وہ 2 آیات آ جاتی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو مکمل کیا ہے، اور وہاں وہ دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کی گئی ہیں۔ تو یہ سورۃ البقرہ اپنے مضمون کے اعتبار سے بڑی وسعت رکھتی ہے اور قرآن مجید کی سب سے طویل سورت ہے۔ اس کا مرکزی مضمون امامت کی تبدیلی ہے، یعنی اب بنی اسرائیل کے بجائے امت مسلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جو امت تشکیل دی گئی ہے، اب اسے دنیا کی امامت کا منصب عطا کر دیا گیا ہے۔ یہی خیر امت ہے، یہی امت وسط ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں ہمیں بتا دی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے اندر یہ بات ہمارے سامنے رکھ دی گئی ہے کہ اگر ان احکامات پر عمل کیا جائے تو دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی۔ اسی اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران آخرت میں یعنی یوم حشر کے دن بندہ مومن کی شفاعت کریں گی۔ یقینی طور پر یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو صرف پڑھیں گے نہیں، عمل بھی کریں گے۔ پڑھنا اور عمل نہ کرنا تو یہ گویا اس سے یعنی ایک ایسی ہے کیفیت ہے، ایک ایسی بات ہے کہ آدمی جانتا ہے پھر عمل نہیں کرتا۔ تو پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، عمل بھی کرنا۔ اس کی فضیلت کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بتا دی ہے کہ یہ قرآن کی کوہان یعنی بلندی، چوٹی، کسی بھی چیز کی جو چوٹی ہوتی ہے اس کی بلندی، تو سورۃ البقرہ کے بارے میں یہ بات بتائی ہے۔ کہا جہاں پڑھو گے اسے تو شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا۔ تو غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایات ایسی ہی ہیں کہ وہ انسان کے لیے ہر اعتبار سے مفید ہیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ پہلا حصہ انسانوں کے اعتبار سے پہلے کیا کہا؟ کتاب کے بارے میں بتایا، لیکن اس سے پہلے الف لام میم، یہ 3 الگ الگ کر کے ہم نے حرف رکھے ہیں۔ الف لام میم انہیں کہا جاتا ہے حروف مقطعات، یعنی قطع کیے ہوئے الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ الف لام میم اس طرح پڑھا جاتا، حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ ان کے معانی ہمیں معلوم نہیں ہے، یعنی یہ اسلوب تھا یہ متروک ہو گیا، باقی نہ رہا، لیکن اس بات پر مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس کے معنی کے جانے بغیر بھی قرآن سے ہدایت مکمل ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمارے اس سے ہدایت میں کوئی کمی واقع ہو جائے، اس لیے کہ ہدایت دینے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، لہذا اسے باقی رہنا ہے اور رہی ہے وہ۔ اور جو اس کے معنی کسی نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے تو بہرحال اس کے اندر بہت سا اختلاف ہے، اور متفق علیہ بات یہی ہے کہ اس کے متعین معنی ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کتاب کی بات بتائی ہے۔ اس کتاب کے بارے میں یہ بات بتائی گئی یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی ایک یہ بات کہ اس کے من جانب اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں کوئی شک موجود ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ یقین کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ اس کتاب کی طرف رجوع کرنا ہے، اس لیے کہ یہ علم کی بنیاد پر ہے، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے جو علیم ہے، جو خبیر ہے، یعنی اسے ساری باتوں کا علم ہے، ہر بات کی خبر ہے۔ اسی میں آیت الکرسی آئے گی، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، تمہارے آگے جو اسے بھی جانتا، تمہارے پیچھے جو ہے اسے بھی جانتا ہے۔ تو غرض یہ کہ اس کتاب کی صفات یہ بیان ہوئی، تو اس میں اعتماد کیا، کوئی دنیا کی کتاب ایسی نہیں ہے جو اس انداز سے اپنا آغاز کرتی ہو کہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، کامل، مکمل، ہر اعتبار سے اکمل، اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے، یقین، علم الیقین۔ تو یہ اس کتاب کی تعریف۔ اور تیسری بات اس میں کیا بتائی؟ ہدی للمتقین، یہ اہل تقوی کے لیے ہدایت ہے۔ ابھی اسی صورت میں ہمارے سامنے بات آئے گی دوسرے پارے میں، ہدی للناس، یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور پھر یہاں کا ہدی للمتقین ہے سب کے لیے، فائدہ اٹھانے کے لیے تقوی، اور اس تقوی سے مراد کیا ہے؟
تقوی کی بات اپنی مقام پر واضح بڑی تفصیل کے ساتھ آگے رکھیں گے. یہاں صرف اتنی بات